بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، آج کے جمعۃ المبارک میں امیر المؤمنین خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان المعروف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تذکرہ مقصود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا اور اسلامی تاریخ 18 ذی الحجہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ شہادت کی تاریخ ہے یوم شہادت۔ اس مناسبت سے آج کی جمعۃ المبارک میں حصول برکت، حصول تعلیم، حصول فیض، یہ ساری نیتیں دل میں ہمارے ہونے چاہیے، بندہ مومن کے دل میں، ایمان والے کے دل میں۔ برکت کا حاصل ہونا، علم کا حاصل ہونا، فیضان کا حاصل ہونا، ایسی ہستیوں کے ذکر خیر سے کہ جن ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی شانیں عطا فرمائی، بے شمار فضائل ہیں، بے شمار خصوصیات ہیں۔ تو آج کے جمعہ کا موضوع ہی یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی چند اہم خصوصیات، کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ بہت سی خصوصیات بیان کی جائے، بہت وقت درکار ہوگا۔ تو محدود وقت میں چند ایک باتیں حضرت سیدنا عثمان غنی کی، جو ہمارے امیر ہوئے، مومنین کے امیر، امیر المؤمنین کہلائے، خلیفہ کہلائے، خلیفہ راشد کہلائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنتی کہلائے۔ اور کیا چاہیے؟ اگر ہم میں سے کسی کو یہ بشارت مل جائے، بشارت کا معنی یقینی، کیوں کہ اللہ کے رسول اگر کوئی بات فرما دیں تو وہ تو پتھر پہ لکیر ہے نا، ورنہ ایمان کیا ہے پھر ہمارا؟ اگر ہم کہیں کہ نہیں شک ہے تو شک کا تو پھر کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کوئی بات نکل جائے تو وہ تو یقینی ہے۔ ہم میں سے اگر کسی کو کوئی بشارت دے دے اور یقین کے ساتھ ہو جائے کہ ہم جنتی ہیں تو کیا ہمیں خوشی نہیں ہوگی؟ سوال ہے۔ آپ کو اگر یہ کوئی کہہ دے کہ آپ جنتی ہو، ضمانت، بھئی ایک تو امید نا، ہم تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب فرمائے، یہ تو امید ہے، تمنا ہے، کیونکہ ہمیں تو معلوم نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے فرما دیا کہ تم جنتی ہو، فیصلہ ہو گیا۔ جو فیصلہ نہ مانے مومن نہیں، کفر پر پہنچ جائے گا۔ تو اس ہستی کا ذکر خیر آج مقصود ہے، اور میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفتح 26ویں پارے کی
آیت نمبر 18 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عما نوالہ نے اس میں کیا ارشاد فرمایا، سن لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا بے شک لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ تعالی ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ یہ تو فیصلہ اللہ نے فرمایا، خود اللہ نے فرمایا۔ بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں ہے، فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ اب اس آیت کا پس منظر اس کو سننا ہے تاکہ معلوم ہو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اس آیت کا کیا تعلق بنتا ہے۔ آپ کہیں گے آیت سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ کن سے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ فرماتا ان سے راضی ہو گیا میں، تو آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا یہ تو معلوم ہو گیا، اب عثمان غنی سے بھی تو تعلق معلوم ہو اس کا۔ رضی اللہ، دیکھیں ہم اکثر یہ سنتے ہیں نا، صحابی کا نام آتا ہے ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اس سے راضی ہو گئے۔ بڑی خوبصورت بات ہے دوستو سمجھنے کے لیے۔ ہم بیٹھے ہیں تو کچھ سمجھیں، سنیں، سمجھیں تاکہ سکون ملے، تقویت ملے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ایک آیت شریفہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہو گئے اللہ سے۔ وہ کن کے حق میں آئی آیت؟ صحابہ کرام کے حق میں۔ صحابی وہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کی زیارت کر لی، وہ صحابی کہلاتا ہے، بے ایمانی میں نہیں، کیونکہ ایسے تو کافروں نے بھی حضور کو دیکھا، مشرکین نے دیکھا، منافقین نے دیکھا ہے نا، کفار بھی تو تھے نا، رات دن دیکھتے تھے اللہ کے رسول کو، مشرکین بھی تھے رات دن دیکھتے تھے اللہ کے رسول کو، منافق بھی تھے رات دن دیکھتے تھے اللہ کے رسول کو، مگر وہ صحابی تو نہیں ہے، کیونکہ ایمان نہیں تھا ان کے پاس۔ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں چاہے ایک لمحے کو ہی صحیح اللہ کے رسول کو دیکھ لیا، وہ صحابی بن گیا۔ اب اللہ کی بشارت اس کے لیے آ گئی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، دونوں ایک دوسرے سے راضی۔ کیا کہنا اس رضامندی کا؟
دونوں طرف سے رضامندی ہو گئی تو بات ہی بن گئی، بگڑی بن گئی۔ اب یہاں کیا فرمایا اللہ نے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، فرمایا بے شک اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے۔ آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک موقع ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا اور خود ایک جگہ قیام فرمایا صحابہ کے ساتھ، دیگر صحابہ کے ساتھ۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے یہ۔ ان کو بھیجا کہ جاؤ قریش مکہ سے جا کر کہو کہ ہم عمرہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ تم کوئی حرکت مت کرنا، تم کوئی گڑبڑ نہ کرنا، تم کوئی رکاوٹ نہ ڈالنا، تمہیں اطلاع دی جا رہی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ قریش مکہ نے سن کر یہ کہا کہ نہیں، ہم ان کو نہیں آنے دے سکتے، یعنی ہماری طرف سے اجازت نہیں، ہم قبول نہیں کرتے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں اکیلے تھے، یہ سن لیا تو انہوں نے کیا کہا کفار نے؟ اے عثمان، آپ تو آ ہی گئے ہو نا، ایسے کرو کہ وہ تو ابھی وہیں ہیں، ان کو تو ہم آنے کو الاؤ نہیں کر رہے، آپ اگر چاہو تو کعبۃ اللہ تو موجود ہے، بیت اللہ شریف موجود ہے، طواف کر لو اللہ کے گھر کا اور آپ طواف کر کے چلے جاؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شاندار جواب دیا ان کو، یہ کہا کہ اگر اللہ کے رسول کو آپ آنے سے روکتے ہو اور مجھے کہتے ہو کہ کعبۃ اللہ کا طواف کر لو تو میں اکیلے کعبے کا طواف نہیں کروں گا، اگر میرے رسول طواف نہیں کر رہے تو میں بھی طواف نہیں کر رہا ہوں۔ آپ نے ان کو یہ جواب دیا، منع کر دیا، محبت رسول میں، عشق رسول کہ نہیں، بے ادبی لگتی ہے کہ اگر آپ اللہ کے رسول کو نہیں آنے دے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہے ہو، تو عثمان اکیلا طواف نہیں کرتا۔ ان کو دیر ہو گئی، ایک افواہ اڑ گئی، افواہ یہ اڑ گئی کہ عثمان غنی کو انہوں نے شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے ان کو اطلاع دے دے۔ حکمت کے تحت کبھی کبھی کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخفی رکھے تو یہ بھی درست ہے، ہو سکتا ہے حکمت کے تحت۔ اور اگر حضور کو معلوم ہو جائے اور معلوم ہونے کے بعد حضور کسی کو نہ بتائیں تو یہ بھی حکمت ہے۔ جب یہ افواہ اڑی کہ عثمان غنی کو تو وہاں شہید کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاردار درخت کے نیچے، سمرا اس درخت کا نام ہے، اللہ نے یہاں ذکر کیا، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا کہ جب وہ اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، حضور نے بیعت لی درخت کے نیچے تمام صحابہ سے جو موجود تھے کہ آپ عہد کرو میرے ساتھ، وعدہ کرو، بیعت کرو۔ اس بیعت کا نام ہے بیعت رضوان، بیعت رضوان۔ تمام صحابہ سے حضور نے بیعت لی کہ تم ثابت قدم رہو گے، یعنی پیچھے نہیں ہٹنا، بھلے وہ ہمیں نہیں آنے دے رہے، بھلے ہمیں روک رہے ہیں، مگر آپ دین اسلام پر ثابت قدم رہو، میرے ساتھ قدم جما کے چلو، اگر جہاد کرنا پڑ جائے تو وعدہ کرو، بیعت کرو کہ جہاد میں میرے ساتھ حصہ لوگے، میرے شانہ بشانہ اس جہاد میں تم ثابت قدم رہو گے۔ تو بیعت لی۔ اب دیکھیں آپ صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں، عثمان غنی یہاں موجود نہیں ہے۔ عثمان غنی کی شان اس آیت کریمہ سے کیسے نکل رہی ہے؟ کیونکہ میں نے کہا تھا نا آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اس آیت کا
عثمان غنی سے کیا تعلق بن رہا ہے، کیا نسبت بن رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، اعلان فرمایا کہ اللہ راضی ہو گیا صحابہ سے، تو عثمان غنی سے کیسے اس کی نسبت ہے؟ نسبت ایسے ہے کہ جب تمام صحابہ سے حضور نے بیعت لی اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اور ان پر اطمینان نازل کیا، سکون ان کو دے دیا اللہ نے، آنے والی فتح کا اعلان اور خوشخبری ان کو سنا دی، تو اس وقت عثمان غنی تو موجود نہیں تھے۔ اب آپ سن کر بڑا اطمینان حاصل کریں گے کہ عثمان غنی کی شان کیسے معلوم ہو رہی ہے۔ جب سارے صحابہ نے بیعت کر لی، اپنا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر رکھا، ہاتھ پر ہاتھ، ہاتھ پر ہاتھ، ہاتھ پر ہاتھ، ٹھیک ہے نا، دست مبارک ایک اللہ کے رسول کا اور باقی ہر ایک صحابی کا دست مبارک۔ آپ دیکھتے ہیں نا جو بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے، پیری مریدی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی یہی ہے نا، وہی نسبت چلی آ رہی ہے، وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، وہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، مرشد ہے نا، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا، یوں ہوتا ہے نا۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول کے دست مبارک میں اپنا دست دے دیا، ہاتھ دے دیا، سب نے دے دیا۔ اب عثمان غنی نہیں تھے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اس وقت؟ فرمایا عثمان یہاں پر موجود نہیں ہے تمہاری طرح کہ وہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے، جیسے تم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا، اللہ نے بشارت سنا دی ہے تم سے، اللہ راضی ہو گیا ہے، لیکن عثمان تو موجود نہیں ہے۔ اب میں عثمان کے لیے ایسا کرتا ہوں کہ ایک تو ہاتھ میرا ہاتھ ہے اور دوسرا ہاتھ جو ہے تو میرا ہی، مگر میں اس کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں۔ اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں دے کر عثمان کی طرف سے خود وعدہ کرتا ہوں، اور یہ عثمان کی بیعت کہلائے گی۔ عثمان غنی اس بیعت میں شامل ہو گئے۔ یہ ہے شان حضرت سیدنا عثمان غنی کی۔ کتنی بڑی بات بتائیے، ہاتھ تو دونوں اللہ کے رسول کے ہیں بظاہر، سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو، مگر کوئی مومن اس سے انکار نہیں کر سکتا اس شان سے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ہاتھ تو میرا ہی ہاتھ ہے اور دوسرا بھی تمہارے سامنے میرا ہی ہاتھ ہے، مگر ایک کو تم میرا ہاتھ سمجھو اور دوسرے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ سمجھو، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ہاں سبحان اللہ، سن کر ہی دل خوش ہو جاتا ہے۔ کیا شان ہے اس شخص کی، کیا شان ہے اس ہستی کی، کیا شان ہے اس صحابی کی جس کے ہاتھ کو اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بنا لے۔ اور آپ کو پتا ہے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ میں اللہ نے رسول اللہ کے ہاتھ کی شان کیا بنائی؟ فرمایا قرآن میں اللہ نے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا بے شک جو لوگ اے اللہ کے رسول آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ بے شک انہوں نے اللہ سے بیعت کی، یعنی ان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ بظاہر تو انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، مگر ان کے اندر ایمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ عقیدے والی بات ہے۔ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بیڑا پار کرتی ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ آیت سن کر آپ اس کو آپس میں ترتیب دیں، تطبیق دیں، تو معلوم ہو جائے گا کیا شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ فرماتا ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور اپنے دوسرے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے دیا اور ان کی طرف سے بیعت لے لی۔ یہ شان ہے عثمان غنی کی۔ تو یہ ایک خصوصیت ہو گئی عثمان غنی کی اس آیت شریفہ کے حوالے سے۔ اب ایک خصوصیت اور سناتا ہوں آپ کو۔ میں نے کہا تھا نا وقت محدود ہے،
ساری خصوصیات تو زیادہ سے زیادہ ہو نہیں سکتی، چند سن لیں حصول علم، حصول برکت، حصول فیض کے لیے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایک شرف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایسا ملا ہے جس میں آپ پوری کائنات میں فرد واحد ہیں، اکیلے، یونیک، کوئی اور شامل نہیں۔ ایک فضیلت، صحابہ کے پاس تو سب کے پاس اپنے اپنے فضائل ہیں، سب کے پاس فضیلتیں ہیں، یہ بات تو ہے نہیں، ہر چھوٹے صحابی کے پاس بھی کوئی فضیلت ہے، ہر بڑے صحابی کے پاس بھی کوئی فضیلت ہے، فضیلتوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، مگر انفرادیت ہوتی ہے۔ اب انفرادیت یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شرف ایسا ملا ہے جس میں آپ اکیلے ہیں۔ اکیلے کیا ہیں کہ تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں اور انبیاء کی تاریخ میں، نبیوں رسولوں کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں رہی ہوں سوائے عثمان کے رضی اللہ تعالی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نکاح میں حضور کی ایک صاحبزادی حضرت سیدہ خاتون جنت ہے نا، ایک صاحبزادہ۔ عثمان غنی کے نکاح میں حضور کی دو صاحبزادیاں۔ آپ دیکھیں حضرت رقیہ سیدہ بی بی فاطمہ سے بڑی بہن، کیونکہ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی ہیں، حضور کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب سب سے بڑی شہزادی، حضرت رقیہ، اس کے بعد حضرت ام کلثوم، اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، اس کے بعد تو حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ حضور نے عثمان غنی کا بندھن باندھ دیا، نکاح کر دیا، اور غزوہ بدر اس وقت ہوا۔ کتنا بڑا عظیم الشان جہاد ہے غزوہ بدر، ہے نا، جنگ بدر۔ اب سارے صحابہ حضور کے ساتھ غزوہ بدر میں جا رہے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سب جا رہے ہیں، میں بھی شریک ہو جاؤں۔ حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں چل سکتا ہوں؟ حضور فرمایا نہیں، آپ نہ چلو۔ کیوں؟ فرمایا آپ کی اہلیہ میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، آپ کو اس وقت ان کے پاس رہنا ضروری ہے۔ جہاد میں جانے کے لیے دیگر صحابہ ہیں، وہ میرے ساتھ چلے جائیں گے، مگر آپ کی بیوی کے پاس رہنے کے لیے آپ ہی ہو، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ شوہر اور بیوی کے آپس میں جو حقوق و فرائض ہیں نا، وہ کتنے اہم ہیں، کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جہاد سے روک دیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ فرمایا کہ آپ ابھی غزوہ بدر میں مت چلو، رک جاؤ، یہاں رکو اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس، تیمارداری کرو ان کی، خیالداری کرو ان کی۔ رک گئے، اب رک تو گئے اور غزوہ بدر بھی ہو گیا، اور غزوہ بدر میں اللہ نے فتح، کامرانی، کامیابی اہل ایمان کو نصیب فرما دی۔ جب واپس لوٹے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ عثمان اپنی اہلیہ کی تیمارداری کی وجہ سے غزوہ بدر میں حصہ نہ لے سکے، مگر میں اللہ کے حکم سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ اہل بدر میں شمار ہو۔ غزوہ بدر میں شرکت نہ کر کے بھی غزوہ بدر میں آپ شامل ہو، کتنی بڑی شان ہے۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ کتنی بڑی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ بدری ہو، آپ فکر مت کرنا، اور جو کچھ مال غنیمت ہے وہ بھی آپ کے حصے میں آئے گا۔ کیوں؟ کہ آپ اللہ کے رسول کے حکم سے اس وقت اپنی اہلیہ کی تیمارداری میں مشغول تھے، غزوہ بدر میں نہ گئے، کوئی بات نہیں، مگر آپ کا شمار ایسا ہی ہوگا جیسے صحابہ بدر کا ہوتا ہے۔ یہ بھی عثمان غنی کی خصوصیت ہو گئی۔
اب اس کے بعد حضرت رقیہ کا انتقال ہوا. اس وقت جب انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا. تو 2 بیٹیاں ہو گئی نا, یکے بعد دیگرے. 2 صاحبزادیاں کس کی؟ رسول اللہ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں. تو یہ میں نے جو کہا انفرادیت, وہ اس وجہ سے کہا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں جمع ہوئی ہوں. یہ اعزاز صرف عثمان غنی کا ہے, عثمان غنی کا ہے. اب یہ اعزاز کون ان سے واپس لے؟ کون روک سکتا ہے اس کو؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے تو خود دیا نا ان کو بیٹی. حضور تو خود موجود تھے, اللہ کے رسول تو خود حیات تھے. آپ نے نکاح کیا, اور نکاح ہی نہیں کیا دوسری بیٹی کا, یہ بھی فرمایا کہ عثمان کی شخصیت تو ایسی شخصیت ہے کہ یہ 2 بیٹیاں ہیں, اگر میری 40 بھی ہوں تو میں 40 کے 40 دے دوں. یعنی یہ ایسے عظیم شخص ہیں عثمان. فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی, حضور نے فرمایا میں ایک ایک کر کے دے دیتا نکاح میں عثمان کو. اس کو کہتے ہیں اعزاز, آنر. کسی شخص کا کسی کے سامنے, اللہ کے رسول کے سامنے عثمان کی عزت. کیا آپ فرما رہے ہیں 2 بیٹیاں تو 2 ہیں, اگر اور بھی ہوتی نا تو میں دے دیتا عثمان کو. عثمان حق رکھتے ہیں ایسا, عثمان ایسی فضیلت رکھتے ہیں. یہ دوسری خصوصیت ہو. ایک اور خصوصیت بتاتا ہوں کہ جب کفار نے بڑا تنگ کیا مسلمانوں کو, تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ہجرت کرو. کہاں؟ مکہ سے حبشہ کی طرف. ابھی مدینہ کی ہجرت نہیں ہوئی, وہ تو بعد کی بات ہے. ہجرت مدینہ تو سب کو معلوم ہے نا, مشہور ہے ہجرت. مگر مائگریشن مکہ سے حبشہ, اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ کو لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی اور یہ فرمایا کہ یہ عثمان وہ ہیں کہ جو اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہو گئے. یہ ان کی خصوصیت ہے. اب ایک ہجرت تو وہ ہوئی, اور پھر ایک ہجرت مدینہ شریف کی طرف ہوئی. اس لیے حضرت عثمان غنی کو ایک لقب ملا ہے ذو الہجرتین, 2 ہجرت والے. کہ کسی صحابی کو تو صرف ایک ہجرت ملی, مکہ سے مدینہ, مکہ سے مدینہ. عثمان غنی کو 2 ہجرتیں ملی, مکہ سے حبشہ, پھر مکہ سے مدینہ. حبشہ گئے, پھر واپس آئے, پھر مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کی. تو ذو الہجرتین, 2 ہجرت والے. اسی طرح ایک لقب حضور کا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کیا ہے؟ ذو النورین. وہ اس وجہ سے کہ 2 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں جمع ہو گئیں, ایک کے بعد ایک, تو 2 نور والے کہلائے. 2 نور والے, حضور کی نور, حضور کی بیٹیاں نور, تو ذو النورین کہلاتے ہیں. تو یہ دیکھیے یہ شرف حضرت عثمان غنی کو اللہ نے دیا. اب ایک خصوصیت, وہ ایسی خصوصیت ہے کہ قیامت تک عثمان غنی کے حق میں رہے گی. دل تو چاہتا ہے کہ اور باتیں کروں, مگر وقت اجازت نہیں دے رہا. یہ بات بتا کر گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. دیکھیے جمعہ آتا ہے نا, جمعہ, ہر جمعہ آپ جمعہ میں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تو جمعہ میں 2 اذانیں ہوتی ہیں. ایک اذان پہلے ہو چکی اور ایک اذان ابھی ہوگی خطبہ سے پہلے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں, دور رسالت میں صرف ایک اذان تھی. کون سی؟ جو ابھی ہوگی خطبہ سے پہلے. یعنی بالکل ایسی اذان جو پتہ چلے کہ بھئی اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے. بس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک اذان کا اضافہ فرمایا, اور وہ اذان وہ ہے جو پہلے ہوتی ہے جمعہ میں. کیونکہ لوگ آنے میں ذرا سستی کرتے تھے, کچھ ذرا دیر کرتے تھے, تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک اذان اور پہلے دی جائے تاکہ لوگ ایک دم الرٹ ہو جائیں کہ بھائی جمعے کی تیاری کرو. اور اس اذان کے بعد فقہاء نے فرمایا کہ اب خرید و فروخت یہ وہ سب منع, کہ اس وقت جمعے کی تیاری کرو.
جمعہ کو کم مت سمجھنا، ہلکا مت لینا جمعہ کو، یوم جمعہ کو ہلکا مت سمجھنا۔ اذان ہو گئی سمجھنا کہ بس اب اللہ بلا رہا ہے ہم کو اپنی طرف، ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی فی الصلاۃ یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے جمعہ کے دن تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، چلو اللہ کی یاد کی طرف۔ تو یہ جو پہلی اذان ہے نا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایجاد ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اذان ایسی ہے کہ چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ عثمان غنی کی یاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اذان سے بھی زندہ رہے گی، کیوں کہ یادگار ہے ان کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی والی اذان جمعہ کی، اور دوسری اذان جو یہ تو ہمیشہ سے ہوتی تھی۔ تو یہ ایسی ایسی خصوصیات ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور سخی، آپ کا لقب غنی، تو یہ سخاوت جو ہے نا، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا حصہ ہے، بڑی خصوصیت ہے جو مسلمانوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ غنی ہے، کیوں کہ آپ کے پاس مال تھا، دولت تھی، آپ تاجر تھے، اسلام سے قبل بھی اور اسلام کے بعد بھی، کیونکہ اسلام آپ نے قبول کیا اولین وقت میں، سابقون الاولون کہلاتے ہیں آپ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ تو دوستی ہو تو ایسی ہو نا، دوست تھے آپس میں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی آپ کو، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو دوستی ایسی ہونی چاہیے کہ نیکی کی طرف اپنے دوست کو لگاؤ، برائی کی طرف نہیں، نیکی کی طرف۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا اور عشر مبشرہ میں آپ شامل ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے 10 صحابہ کو ان کی زندگی میں بشارت سنا دی کہ تم سب جنتی ہو، تو عثمان غنی ان کے اندر شامل ہے۔ تو آپ کو زندگی میں بشارت مل گئی جنتی ہونے کی۔ اب کوئی جنت عثمان سے واپس نہیں لے سکتا، اللہ کے رسول نے دے دی، اللہ نے اختیار دیا حضور کو، جس کو چاہے جنتی بنا دے۔ یہ بات اللہ کے رسول نے اگر کسی کو زندگی میں فرمایا نا دوزخی ہے، تو پھر وہ دوزخی ہوگا۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں، حضور نے فرمایا دوزخی ہے، صحابہ نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑا ایسا کام کر رہا ہے کہ لگتا ہے جنتی ہوگا، حضور نے فرمایا نہیں، اے دوزخی۔ تو اللہ کے رسول کو علم دیا اللہ نے ایسا، اور ایسا اختیار دیا کہ جس کو چاہیں جنت بھی عطا کر دیں، جس کو چاہیں دوزخ والا بنا دیں اس کے اعمال کی وجہ سے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اللہ نے مال دیا تو غزوہ تبوک کا موقع تھا کہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ لاؤ سامان کی ضرورت ہے، جہاد کے لیے سواریاں بھی چاہیے، سامان بھی چاہیے، راشن بھی چاہیے۔ کون ہے؟ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ دیتا ہوں اللہ کی راہ میں سامان کے ساتھ۔ حضور نے پھر اعلان کیا، پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں 200 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ پھر حضور نے اعلان کیا، پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں 300 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ عمل عثمان کا ایسا ہے کہ اب کوئی عمل ایسا ہوگا ہی نہیں جو عثمان کو نقصان پہنچائے، کوئی عمل عثمان کو نقصان پہنچانے والا آخرت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بڑی شان ہے عثمان غنی کی۔ میں ایک بات کہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو یا تو عثمان غنی کی اولاد میں ہیں، یا حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں ہیں، یا حضرت عمر فاروق کی اولاد میں ہیں، یا حضرت مولا علی کی اولاد میں ہیں، تو ان کے ناموں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے نا صدیقی، عثمانی، فاروقی، علوی، ہے نا۔ تو ان کو کیا چاہیے کہ خوش نصیبی سمجھیں اپنی کہ اللہ نے ہم کو ان کی اولاد میں پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ کہا کہ یا اللہ صدیق اکبر کا واسطہ، یا اللہ عثمان غنی کا واسطہ، یا اللہ عمر فاروق کا واسطہ، یا اللہ حضرت مولا علی کا واسطہ، ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کریں، خوش نصیبی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نسل میں پیدا فرمایا ہے۔ خالی نام کے صدیقی نہیں، کام کے صدیقی، نام کے عثمانی نہیں، کام کے عثمانی، یعنی کہ ایسی اپنے اندر فضیلت پیدا کرے۔
خصوصیت پیدا کرے کہ ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ بیڑا پار ہو جائے. آمین اللہم یا رب العالمین. ہمارے یہاں جو رمضان شریف میں تراویح ہوتی ہے نا، اس میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ ایسی تسبیحات ہے کہ میں نے کہیں اور سنی ہی نہیں. کسی اور مسجد میں ایسی تسبیحات ہوتی ہی نہیں، سالہ سال سے، برسہ برس سے. ان تسبیحات کے اندر ہر 2 رکعت کے بعد ہر صحابی، ہر خلیفہ راشد کا نام لیا جاتا ہے. تو ایک تسبیح جو ہے وہ ایسی ہے تراویح کے اندر جس کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں: جامع القرآن کمثل الترتیب فی لوح الرحمن امام المتورعین امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. جو یہاں تراویح پڑھتا ہے اس کو یہ معلوم ہے یہ بات. سالہ سال سے، میں تو اپنے بچپن سے یہ دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس سے بھی پہلے سے شروع ہے. تو ہر صحابی، ہر خلیفہ راشد کا نام آتا ہے. ابوبکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، مولا علی ہو، سب کے نام آتے ہیں. تو یہ ایسی خصوصیات ہیں تراویح کی تسبیحات میں جو صرف یہاں کی خصوصیات میں شامل ہے. اللہ تعالی ہم کو نصیب فرمائے. آمین اللہم یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.